کا دنیا میں بجا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے کاش پھرا جائے، اے کاش پھرا جائے، عطار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے، عطار مدینے میں، بلوا لو خدا رب، سرکار مدینے میں، بلوا لو خدا رب، سرکار مدینے میں، روضے کے قریب آ کر گر جاؤں میں غش کھا کر، روضے کے قریب آ کر، قریب آ کر گر جاؤں میں غش کھا کر، ہو جائے تمہارا پھر، ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں، ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں، کاش کے آ جائے، اور رمضان کی بہاریں ہو، طیبہ کی فضائیں ہو، رمضان کی بہاریں ہو، طیبہ کی فضائیں ہو،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین، آج 1433 سنہ ہجری کے جمادی الاولیٰ کی چاند رات ہے. شعبہ تعلیم کا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب بنے، آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، جبکہ فی نفسے وہ کام جائز بھی ہو. اور اگر کچھ بھی نیت نہیں ہوگی تو نہ ثواب نہ گناہ. اور اگر بری نیت ہوئی تو جیسی اس نیت کی برائی ویسی اس کی برائی اس عمل کے کرنے والے پر ہوگی. تو نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے، چونکہ ثواب کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے. اس لیے وہ شیطان اس میں وسوسے بہت ڈالتا ہے، نیتیں کرنے نہیں دیتا. بلکہ کئی ایسے عیسائی بھائی ہوں گے جو کہ چلو یار ابھی چلتے ہیں، آہستہ آہستہ پہنچیں گے، وہ ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی. نیتوں کی اہمیت نہ ہونا یہ بہت بڑی محرومی اور نادانی ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جس عمل پر 10 نیتیں کی جا سکتی ہوں اور عمل اتنا ہی رہے، بڑھے نہیں، تو اس کے باوجود صرف ایک نیت کر لینا یہ حماقت اور ثواب سے محرومی ہے. تو جتنی زیادہ نیتیں ہوتی ہیں اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو دو زانوں یعنی نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جس طرح بیٹھتے ہیں، اگر آپ کو آسانی ہو تو اس طرح بیٹھ سکتے ہیں تعظیم کی نیت سے. پھر جب تھک جائیں تو 4 زانوں یا جس طرح آپ کو آسانی اس طرح ہو جائیں. پھر تھکن دور ہو جائے، پھر اللہ توفیق دے تو 2 زانوں ہو جائیں. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا.
موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر، اور جواب دینے وغیرہ کے دوران اور بیٹھے بیٹھے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ مسلمانوں کو نفع پہنچانے والی باتیں عرض کروں گا۔ آج کے اس مدنی مذاکرے اور جو کچھ میرے پاس نیکیاں ہیں، اللہ کی رحمت سے ان پر ملنے والا ثواب میں ایصال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، میرے والدین اور عزیز و اقربا، ہم سب کے عزیز و رشتہ دار، خصوصاً بالخصوص دعوت اسلامی کے لیے زندگیاں وقف کر دینے والے وقف مدینہ، 25 ماہ، 12 ماہ، ہر سال 30 دن اور ہر مہینے پابندی سے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کا رسالہ پر کرنے والے اور والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ شعبہ تعلیم کے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو تعلیم ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم اور حدیث جو مبارکہ سنی ہے، اس میں یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اگر چین بھی جانا ہو تو آپ جائیں،
اور آپ تعلیم حاصل کریں. تو یہ تعلیم کون سی تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیا یہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم کی بات کی گئی ہے؟ اور اگر ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کس طرح سے دی جائے؟ کیونکہ بہت ٹف شیڈول ہوتا ہے، ایگزامس، سیلیبس، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو کور کرنا، ساتھ ساتھ دینا مشکل ہوتا ہے. تو تھوڑا سا یہ رہنمائی فرمائیے کہ ہم دینی تعلیم کتنی ذمہ داری ہے ایک ٹیچر کے اوپر کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دے. شکریہ. اول تو یہ حدیث پاک کے علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اس میں محدثین کو بڑا کلام ہے کہ یہ حدیث آیا کس درجے کی ہے. تو عین ممکن ہے کہ یہ مثال دی جاتی ہو کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کیسی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، سفر کرنا پڑے وغیرہ. تو چین عرب شریف سے ظاہر ہے کہ کافی دور ہے، اور پہلے اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر اور پیدل سفر ہوتے تھے. اب ہم لوگ فلائی کرتے ہیں، اب سفر آسان ہو گیا. ورنہ یہ کہ چین جا کر وہ دین سیکھنے کو تو کیا ملے گا وہاں؟ تو فی زمانہ بھی کوئی یعنی کہ وہ مسلمانوں کی کثرت نہیں ہے، یعنی اکثریت نہیں ہے مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی اکثریت ہے، بھاری اکثریت ہے. اگرچہ مسلمان بھی وہاں بکثرت ہیں، وہ جس حال میں بھی ہیں، لیکن بہرحال مسلمان ہیں وہاں. تو اگر کوئی سفر کرنا یا اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا بھی ہے تو وہ علم دین ہی اس سے مراد لیا جائے گا کہ جب تک یعنی کہ علم دین حسب ضرورت حاصل نہ کر لے جو اس پر فرض علوم ہے، تو دوسری یعنی کہ علوم میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہی شرعاً جائز نہیں. اب رہا سوال یہ کہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک ٹیچر جبکہ اس کا خود ہی وہ شیڈول ٹائٹ ہوتا ہے، اس میں وہ دینی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں کے نظام تعلیم میں بنیادی طور پر جتنی خرابیاں ہم کہیں کم ہیں تو کم ہیں، اتنی خرابیاں ہیں. اور اگر اس میں اسلامیات ہے بھی تو کوئی ایک آدھ پیریڈ ہوتا ہے. یہ بچپن سے یہی دیکھتا آ رہا ہوں میں. اور اسلامیات کو کوئی خاص پذیرائی بھی نہیں ہوتی اتنی. ایک بس وہ گزارے کے لیے یا ہم جیسے جو مذہبی لوگوں کو یا جن کو دین کا جنون ہوتا ہے ان کو شاید خوش کرنے کے لیے ایک آدھ پیریڈ اس کا رکھ دیا جاتا ہو، ورنہ سارا زور جو ہے وہ دنیا داری پر ہی ہوتا ہے اور دنیاوی تعلیم پر ہوتا ہے. اور وہ بھی اس انداز سے دی جاتی ہے کہ علامان ولا فیس. جتنی برائیاں ہمارے تعلیمی ادارے میں آج کل پائی جاتی ہیں، تعلیمی اداروں میں، وہ میرا خیال ہے کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. کاش کو ایسا مدنی انقلاب ہمارے تعلیمی اداروں میں آ جائے اور وہ جتنی بھی تعلیم ہے اس کو مطلب اسلامی لبادہ، اسلامی لباس مل جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو اب یہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اپنے سلیبس جو اس کو دیا جاتا ہے وہ نصاب اس کا پابند ہوتا ہے کہ اس کو یہ پڑھانا ہے، اس سے زائد وہ پڑھا نہیں سکتا. اب پڑھائے گا تو اب اس کا جو اجارہ ہوا ہے، مثال کے طور پر اب کسی کو انگلش کا ٹیچر ہے، اس کو انگلش کا پیریڈ دیا گیا اور اس کی تنخواہ بھی اسی ہے کہ تم کو انگلش پڑھانی ہے. اب یہ لے کر قرآن کریم بیٹھے اور وہ تفسیر شروع کر دے پڑھانا، تو ظاہر ہے کہ اس کی نوکری بھی جائز نہیں رہے گی کہ اس کو انگلش پڑھانے کے لیے باؤنڈ کیا گیا، پابند کیا گیا کہ تمہیں انگلش پڑھانی ہے، تفسیر نہیں پڑھانی. ایک میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا، اور اس کو کوئی پڑھانے بھی نہیں دے گا تفسیر، اور تفسیر ہر آدمی پڑھا بھی نہیں سکتا. تو میں نے آپ کو مثال دی سمجھانے کے لیے. تو ٹیچر ظاہر ہے کہ سلیبس کا پابند ہوتا ہے، وہ سلیبس سے ہٹ کر نہیں پڑھا سکتا. اب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا مذہبی طور پر کیا ذہن بنائے، تو اس میں اس طرح کے فارغ اوقات مل جاتے ہیں، بارہا مل جاتے ہیں. اس میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اسلامی ذہن دیتا رہے.
جیسے کہ میں پہلی جماعت میں پڑھتا تھا جب بہت چھوٹا تھا، تو اب تک وہ مجھے یاد رہ گیا کہ قدرتی ہمارے گھر میں جو تھا وہ الحمدللہ جب سے آنکھ کھولی تو ہم نے دین دیکھا، مصلی دیکھا، تسبیح دیکھی، نمازیں دیکھی. اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. تو یوں مجھے یہ بات سمجھو یاد رہ گئی کہ ہمارے اسلامیات کے ٹیچر تھے، یا اب وہ بھی یاد نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسلامیات ہی کے ہوں. تو پہلی جماعت میں اب اور آج اس عمر میں اب وہ کتنا فاصلہ یہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے. یہ کوئی میرا خیال ہے 55 سال پرانی بات ہوگی یا شاید اس سے بھی زیادہ. وہ ٹیچر نے جہنم کا نقشہ کھینچا کہ وہاں اس طرح آگ ہوگی، اس طرح سانپ ہوں گے، اس طرح بچھو ہوں گے، اس طرح کے کھانے دیے جائیں گے، اس طرح کے مشروبات دیے جائیں گے. انہوں نے ہماری آسان زبان میں ہم کو سمجھایا. اردو بولنے والے تھے وہ ٹیچر، تو اردو میں انہوں نے وہ ایسا سمجھایا اور ایسا میں ڈرا ہوں کہ یوں کہیے کہ وہ ڈر جیسے آج بھی کام آ رہا ہے. ایک خوف بیٹھ گیا. تو اب اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اس کے لیے میں کبھی کبھی دعا کرتا ہوں وہ کیسا خدا ترس ٹیچر تھا، خوف خدا والا ٹیچر تھا کہ اس نے ہم کو اللہ کا ڈر دیا، خوف خدا کی تعلیم دی. کیا بعید کہ وہ بیج اس استاد نے بویا میرے اندر اور آج میں یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کیا بعید کہ وہی اس کا سبب بن گئی ہو یہ بات. تو اللہ ان کی مغفرت. اور میں اب تو زندہ ہونے کی کوئی ظاہری طور پہ امید ہی نہیں ہے. وہ ویسے ہی وہ بوڑھے تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے. 50-55 سال تو ویسے اس وقت عمر ہوگی ان کی. تو یوں ٹیچر جو ہے وہ نمازوں کی ترغیب دے سکتا ہے، نمازوں کی تربیت دے سکتا ہے، اخلاقیات کی تربیت دے سکتا ہے اپنے طلباء کو. مزید یہ کہ اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کا رنگ ہے تو کچھ نہ کچھ رسالے اپنا مہینے کا بجٹ بنائے اپنی تنخواہ میں سے. کہ مثال کے طور پر میں 112 روپے کا وہ بجٹ بنا لے اور 112 روپے کے رسالے، ایک آدھ VCD، ایک آدھ آڈیو کیسٹ، پاکٹ سائز رسالے تو ویسے ہی 4-4 روپے کے، 3-3 روپے کے، 5-5 روپے کے ہوتے ہیں مکتبۃ المدینہ کے اپنے. تو یہ تھوڑے سے رسالے اور یہ اس طرح کی چیزیں رکھے جو طلباء کو بھی پیش کرے اور اساتذہ کو بھی دے. اچھا، طلباء کو یوں بھی دے سکتا ہے وہ کہ یہ بیٹے پڑھ کے آپ واپس دے دو تو میں آپ کو دوسرا دوں گا. تو یوں کم رقم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہر اسکول میں اس کی اجازت نہ ملتی ہو اپنا کام کرنے کی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں اتنا سختیاں نہیں ہوتی اس طرح کی. یہ کوئی تعصب کی وجہ سے کوئی بڑا ہو، پرنسپل یا اس کا مالک ہو اور وہ کوئی مطلب ہے کہ ناراض ہو اسلام سے، تو اب اس کی بات میں نہیں کرتا. لیکن میں جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. کسی اسکول میں بھی نماز پر پابندی کا آج تک میں نے سنا نہیں ہے. تو اس طرح وہ رسالے چھوٹے چھوٹے دے اور پڑھ لے تو بعد میں اس کو پھسلا کے واپس دے ہی پہلے سے اس کو عاریتاً. تو کب تک پڑھ لو گے؟ تو وہ تو بولے گا استاد صاحب میں کل آپ کو پڑھ کے واپس دے دوں گا. ہاں تو میں کل آپ کو دوسرے دوں گا. ہم نے تو رسالوں کے نام بھی حتی الامکان، وہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نام بھی کہانیوں کی طرح نام رکھتے ہیں ہم رسالوں کے اپنے. میرے رسالوں کی میری عادت ہے کہ کوئی ایسا سنسنی خیز نام ہو کہ وہ بچہ بھی پڑھے تو بوڑھا بھی پڑھے. اب جیسے کہ اگر کسی کو نمازی بنانا ہے، اپنے بے نمازی ہے، تو دعویٰ تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ امید قوی ہے کہ وہ نمازی بنے گا. ایک رسالہ نام اس کا ایسا سنسنی خیز ہے کہ وہ پڑھے گا بھی. کفن چوروں کے انکشافات، سنسنی خیز نام ہے، تو پکڑ لے گا، پڑھے گا تو ڈر جائے گا. تو اس میں نماز کا تذکرہ ہے، ٹھیک ٹھاک تذکرہ ہے نماز کا، اور ترغیب ہے اس میں، ترہیب ہے، سب کچھ نماز کے لیے. اچھا، کسی کو رشوت خوری سے بچانا ہے، کوئی ایسا راشی ہے رشوت خور افسر ہے تو اس کو رشوت سے نفرت دلانی ہے، تو اس کو دے دیں آپ پر اسرار بھکاری. اب یہ نام بھی ظاہر ہے کہ اٹریکٹیو ہے، تو وہ
پڑھے گا تو اللہ کرے گا تو وہ اس میں رشوت کی بہت برائیاں بیان کی گئی ہیں، بھیک کی برائیاں بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ایک آیتوں کے انداز میں سے دلچسپ انداز میں ہے کہ وہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ تو پڑھتے رہ جائیں گے۔ تو اس طرح مطلب کئی نام ہیں۔ اب جیسے کہ کسی کو وہ داڑھی رکھوانی ہے آپ نے، یہ نام بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ شیطان بولے گا کہ اب یہ جو نام بتائے گا نا یہ رسالہ دے رہے کو نہیں پڑھنا، تو اپنا فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن یہی ہے کہ ہم اپنے کو مولوی نہیں بننا۔ ارے نادان، آپ نے جس کا کلمہ پڑھا تصور میں ان کا چہرہ مبارک تو لاؤ، ان کے چہرے مبارک پر داڑھی مبارک ہے، تو یہ اپنا عہد توڑ دو کہ داڑھی نہیں رکھیں گے۔ نہ، جن کا کلمہ پڑھا ان کی داڑھی ہے نہیں، آپ بتائیے۔ بلکہ ہر نبی نے داڑھی مبارک رکھی، ہر نبی نے۔ اور کوئی ولی بھی ایسا آپ نے تذکرہ نہیں سنا ہوگا جس کی جو داڑھی منڈاتے ہوں۔ تو داڑھی کیسے منڈائیں گے اولیاء کرام؟ تو وہ دنیا کو سنتوں کی خود تبلیغ فرماتے رہے، تو یہ خود کیسے سنت چھوڑیں گے؟ سنت بلکہ واجب داڑھی رکھنا۔ ہمارے غوث پاک کو ہم مانتے ہیں تو داڑھی والے، مولا مشکل کشا کو مانتے ہیں، یہ بھی صاحب داڑھی والے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بھی داڑھی والے، یا خواجہ غریب نواز، یہ بھی داڑھی والے۔ اگر کوئی ایک تو نام بتاؤ کہ جو داڑھی منڈاؤ، تو یہ کیسا آپ نے وہ باطل عہد کر لیا، جھوٹا عہد کر لیا کہ میں مولوی نہیں بنوں گا، میں داڑھی نہیں دیکھوں گا؟ نہیں، اگر قسم بھی کھائے تو یہ توڑنی پڑے گی آپ کو۔ جی ہاں، کسی گناہ پر اگر کوئی قسم کھا لے تو پھر بھی اس کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، قسم کا وہ کفارہ دے دے، قسم توڑ دے، کفارہ دے دے۔ تو بہرحال یہ کہ اب کسی کو داڑھی رکھوانی ہے تو اس کو رسالہ دیں گے۔ رسالہ بڑا دلچسپ ہے، نام اس کا کالے بچو۔ پکڑ لے آدمی، یار کالے بچو، یہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، تو ہے اس داڑھی کے متعلق آپ پڑھو تو اس میں کیا ہے آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کو پڑھ کر اور اس کا بیان سن کر نہ جانے کتنوں نے داڑیاں رکھ لی، الحمدللہ، آقا کی سنت سجا لی۔ تو یہ رسالے جو بانٹتے ہیں ان کے لیے بھی ایک حکمت عملی ہے کہ کس کو کون سا رسالہ دیا جائے موقع کی مناسبت سے۔ تو بہرحال یہ کہ میں یہ اساتذہ کو، ٹیچرز کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ اس طرح بھی دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اندر رہ کر کہ آپ اخلاقیات کی اور دینی تعلیم دیں، نمازوں کی ترغیب دیں، موقع جو بھی تھوڑا تھوڑا خالی وقت ملے اس میں آپ ان کو دین سمجھاتے رہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سمجھانا سیکھنے کے لیے بھی پہلے خود سمجھنا پڑتا ہے۔ تو سمجھانا سیکھنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر لیجئے۔ اب جیسے کہ وہ پنجاب میں تو غالباً 3 مہینے کی ویکیشن ملتی ہے نا، مسلسل 3 مہینے، جون جولائی اگست 3 مہینے، تو 92 دن میں سے 63 دن نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ 92 کے اوپر 7 دن اور چھٹی لے لیں، 99 دن دے دیں ہم کو۔ اللہ تعالیٰ کے مشہور نام بھی 99، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور نام بھی 99، یوں مطلب 99 دن دے دیں اور آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھانا سمجھ میں آ جائے گا اور سیکھ جائیں گے تو پھر کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب رکھیے، تو خود جب آپ کی اپنی ذہنی تربیت ہو جائے گی نا، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں کیسا مدنی انقلاب آتا ہے۔ بھائی یہ 63 دن آپ نے جو بھی اساتذہ کو دعوت دی ہے، تو اس میں ایسا کیا مطلب کہ اساتذہ کو آپ نے فرمایا کہ آپ 63 دن ہمارے مدنی تربیتی کورس میں آ جائیے تو آپ کو یہ جو تربیت کرنی ہے، ان کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی تربیت کرنا ان کے لیے قدرے آسان ہو جائے گا اور ان کو مواد مل جائے گا؟ آخر ایسا کیا یہ ان میں ان کو ملے گا جو یہ اپنے پڑھنے والے طلبہ کو وقتاً فوقتاً بتا سکیں گے؟ مسئلہ یہ کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ان اساتذہ کو
दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिलेगा, आशिकान रसूल की सोबत मिलेगी। सोबत बहुत कुछ कर देती है, आदमी को कहाँ का कहाँ पहुँचा देती है। प्लस इनको उसमें कुरानी सूरतें याद करने को मिलेंगी, कुरान अगर दुरुस्त नहीं था तो वो पढ़ने को मिलेगा, सिखाया जाएगा। फिर इसमें नमाज की गलतियाँ दूर की जाती हैं, अखलाकियात के कई उन्वानात में इस तालीम दी जाती है। वह वक्तन फ़वक्तन इनके जदवल के मुताबिक इनको काफ़िलों में सफ़र भी करवाया जाता है, मुबल्लिगीन की वो सरपरस्ती में, मौजूदगी में। तो इस तरह इनको ऐसी बेहतरीन तरबियत मिलती है 63 दिन में कि ये, अब मैं बोलूँ कि देखो शहद मीठा है, आखिर कैसा मीठा है भाई? बहुत मीठा है, मगर कैसा मीठा है? अब मैं तंग आकर यही कहूँगा यार आप बस चख लो शहद यार, मैं समझा नहीं सकता। अब आप चखोगे तो पता चलेगा कैसा मीठा है। अब मैं अल्फाज में कैसे समझाऊँ? तो यूँ आप तरबियती कोर्स कर लो तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। यानी आपको यूँ लगेगा कि यार मैंने अभी तक ज़िंदगी जो है ना वो खाली खाक छानी है और जक मारी है। आप इसमें समझ जाओ कि अगर आप मजहबी माहौल से ज़्यादा वाबस्ता नहीं थे और कोई यानी कि दीनी तौर पर आपको अच्छी सोबतें नहीं मिली थी, जैसे आम तौर पर इसका फुकदान है, तो आपको लगेगा कि यार अब तक मैंने ज़िंदगी जो थी वो बिल्कुल यानी कि अपनी बर्बाद की है। हकीकत में अब मुझे पता चला कि मुसलमान को किस तरह जीना चाहिए। इसलिए आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ कि आप करम फरमा दीजिए। 63 दिन के लिए मदनी तरबियती कोर्स आलमी मदनी मरकज़ में भी होता है, मुख्तलिफ़ शहरों में भी दावत इस्लामी के तरकीब से होता है, वहाँ के हिसाब से अब मालूमात करके कि कब शुरू हो रहा है। कुफले मदीना कोर्स क्या होता है, ये एक नई चीज़ है शायद आपके लिए। तो ये दावत इस्लामी गूंगे बहरों में भी काम करती है, गूंगे बहरे नाबीने, तो इनकी एक अपनी दुनिया है गूंगे बहरों की। और ये तबका जो है ये माशरे का बहुत कुचला हुआ तबका, इंतहाई एहसास कमतरी का शिकार और बहुत ही पसमानदा तबका है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इनकी भी पजीराई की, इनके हौसले बढ़ाए और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाकायदा सिलसिले होते हैं, इनके काफ़िले सफ़र करते हैं, इज्तिमा में इनको इनकी ज़बान में समझाया जाता है। ये उन इशारों से मुताअस्सिर होकर ये हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, रोना भी शुरू कर देते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि यूँ ये क्या कर रहा है, और ये यूँ कर रहा है, मोबाइल ये रोए जा रहे हैं। तो ये इनकी तरकीब होती है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना। ये लैंग्वेज है इनकी। तो यहाँ ये इन मतलब हम इसको कुफले मदीना कोर्स बोलते हैं। तो इसमें गूंगे बहरों की ज़बान सिखाई जाती है, इनको बयान करना सिखाया जाता है, इसमें तर्जमा करना सिखाया जाता है बयान का। तो ये सिलसिले भी अपने होते हैं। सल्लू अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये गूंगे बहरे इस्लाम के कोर्स को कुफले मदीना कोर्स कहने की क्या हिकमत है? ये दावत इस्लामी की इस्तिलाह है, कुफले मदीना। कुफले मदी लगा रहेगा, कुफले मदी लगा रहेगा, कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरअसल वो ज़बान की आफतों का तो कोई भी बाशऊर इनकार कर ही नहीं सकता, इतनी आफतें। घर घर मैदान जंग बना हुआ है ज़बान के कारण। जिस घर में वो लफ्ज़ा पाई होती है वो धारे के मैदान जंग बनता है। हाथापाई भी कहीं कहीं नौबत आती है, पहले लफ्ज़ा पाई तो होती है, हाथापाई हाथों हाथ नहीं होती है। पहले तो जब दो आदमी लड़ते हैं तो पहले उस ज़बान से बोलते हैं एक दूसरे को कुछ, फिर लड़ते हैं। तो ये मैंने वो फैज़ान मदीना जिन दिनों ज़ेर तामीर था,
تو 8 جمعرات میں 7 جمعرات بیان کیا تھا زبان کی آفتوں کے تعلق سے اور خاموشی کے فضائل وغیرہ. اب ان دنوں یہ کہا جاتا تھا مدنی لوک، ہم لوگ بولتے تھے مدنی لوک، لوک مانے تالا، مگر یہ مجھے گمتا نہیں تھا. مدنی لوک اگر یہ مزہ نہیں آتا. پھر وہ بہرحال یہ کہ عربی میں قفل بولتے ہیں تالے کو، تو یوں وہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ قفل مدینہ اس کو کہا جائے، تو میں نے قفل مدینہ بولنا شروع کیا. تو یوں قفل مدینہ ہماری اصطلاح بن گئی، کوڈ بن گیا. یوں قفل مدینہ یعنی کہ ہونٹوں پر مدینے کا تالا، یعنی مدینے والے کی پسند کی بات نکلنی ہو تو ہونٹ کھلے ورنہ بند رہے. کاش ایسا ہو جائے کہ صرف مدینے والے کی پسند کی بات ہماری زبان سے نکلے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ. دیکھیں میرے کارڈ پر جو ابھی آپ نے دیکھا اس میں بخاری شریف کی حدیث کا یہ حصہ لکھا ہے، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. اب دیکھیے وہ کتنا اس پر غور کرے نا آدمی کہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا چپ رہے. اور ہماری حالت ہے کہ بس بڑبڑ 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 کرتے رہتے. تو ان دنوں میں کارڈ لکھتا تھا اپنے ہاتھ سے، کارڈ لکھ کر اپنے ہاتھ سے اس پہ سائن کرتا تھا کہ اس شوق میں چلو اس طرح بھائی اس کارڈ کو لٹکائیں گے، تو لگاتے تھے کارڈ. پھر وہ تو ڈیمانڈ تو بہت ہوتی تھی ظاہر ہے، مفت میں دیتا تھا ان کو، تو پھر وہ دوسروں سے لکھواتا اور سائن اپنے ہاتھ سے کرتا. تو یوں ہم کارڈ چلاتے. پلاسٹک، اس کا پلاسٹک لے لیتے بازار سے، اس کے آتے ہیں پیکٹ آتے ہیں، تو وہ استری کپڑے کی جو ہے اس سے اگر استری اس کارڈ میں، یہ پلاسٹک مخصوص آتا ہے اس کا، تو وہ مل جاتا ہے بازار میں، تو اس میں بیچ میں یہ کاغذ کا پیس رکھ کے اگر اس پہ گرم استری چلائیں گے نا تو وہ ترکیب بن جاتی ہے. اس طرح کارڈ بناتے تھے. پھر مزید ترقی ہوئی تو وہ کیونکہ اتنی صفائی نہیں آتی تھی، پھر وہ زیادہ مقدار میں کچھ بھاؤ کم کروا کے وہ دکانداروں سے بنوانے شروع کیے. یوں پھر آہستہ آہستہ مکتبۃ المدینہ سے وہ ترکیب بنی اس کی، اور اب یہ مکتبۃ المدینہ پر بکتا ہے. پہلے میں فری دیتا تھا. تو اب تو طرح طرح کے کارڈ وقتاً فوقتاً جاری ہوتے رہتے ہیں. یہ عجیب سا بھی بعضوں کو لگتا ہوگا، لیکن اس میں ایسا ہے کہ یہ مجھے جب یاد آتا ہے نا تو میں نیکی کی دعوت کی نیت کر لیتا ہوں کہ میں یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. اب اس میں غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ نیکی کی دعوت ہے. اور غیبت اتنی عام ہے کہ بس اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر قسم کھائے نا کہ میں نے کبھی زندگی میں غیبت نہیں کی تو بھی شاید ہم کو یقین نہ آئے. غیبت اتنی عام. تو یہ پڑھ پڑھ کر دیکھ کر اپنا لگا ہوا دیکھ کر ذہن بنتا ہی رہتا ہے. غیبت نہیں کرنی. تو اس میں اپنی بھی اصلاح کا سامان ہے، دوسروں کو یہ نیکی کی دعوت جا رہی ہے. پھر یہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اس کے پیچھے وہ حدیث شریف بخاری شریف کی میں نے پڑھ کے سنائی.
تو یہ بھی ایک وہ خاموشی کی خاموش تبلیغ ہے. یہ ہر صبح نیت کرنی ہوتی ہے. اس طرح بھائیوں کو ہم ذہن دیتے ہیں کہ ہر صبح یہ نیت کر لو، آج کا دن آنکھ کان زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا. تو انشاءاللہ اس کا بھی نیت کا ثواب ملے گا. دیکھو وہ کسی دیوانے نے وہ پکڑ کے رکھا اس کا یہ پینا فلیکس، یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، تو گھر میں لگا دے تو یاد آوری ہوتی رہے. یہ ایک پورا بابا یہ بہت اہم موضوع ہے. یہ تعلیمی ادارے وغیرہ میں جو جو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور جو بھی دنیا بھر میں بھی ہے، میری جو ناقص معلومات ہے، خاموش مزاجی اس سے ہر طبقے نے اس کو سراہا ہے، خاموش مزاجی. اور یہ دنیا کے کسی بھی یہ فورم کی آپ بات کر لیں، یہ ہر طبقے میں اس کو سراہا جاتا ہے اور خاموش مزاج شخص یہ پسند کیا جاتا ہے. غیر مسلم بھی اس کی مطلب یعنی کہ وہ آئیے اس ان کو کی بکس تسلیم کرتے ہیں. کتابیں، اور یہ مطلب کہ جو ایک جن کو یہ ذہین اور یہ اس طرح کے اس میں لیتے ہیں نا، ان کی ایک علامت یہ خاموش مزاجی بھی یہ لکھتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک سبجیکٹ ہے. اگر یہ اساتذہ یا طلبہ اگر اس موضوع کو واقعی لے لیں، اور اس کے لیے باپا ایک بہت اچھا ہمیں موقع ملا ہے. ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر وہ خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے کی ہماری ترغیب ہے. یہ مقتۃ المدینہ کا مطبوع امیل سنت کا قفل مدینہ کے عنوان پر، خاموش رہنے کے عنوان پر بڑا ہی پیارا اور پرمغز اور سبق آموز یہ رسالہ ہے. اس میں بہت معلومات ہے، بہت معلومات ہے. ایک بار پڑھے تو پتہ چلے کہ مجھے آپ کیسے ہی مطلب کہ آپ کی وہ قابلیت ہو یا آپ کی تعلیم ہو، کوالیفیکیشن ہو، آپ ایک بار پڑھے آپ کہیں گے کہ ان کی اکثر باتیں مجھے شاید آج پتہ چلی ہیں، شاید. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خاموش شہزادہ ہم نے اسلامی ماہ، مدنی ماہ جس کو ہم دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہتے ہیں، ان کی پہلی پیر کو پڑھنے کا ہم نے یہاں پر مدنی ذہن دیا ہوا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ رسالہ بھی پڑھا جائے. کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ انشاءاللہ، کفل مدینہ انشاءاللہ. عز و جل سر پہ عمامہ سجا رہے گا، رخ پہ داری سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی. انشاءاللہ. عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ، جاری رہے گی. محبتوں کے چور. اور صلو علی الحبیب. علی محمد. کسی نے مجھے بتایا تھا، ایک نوجوان نے، اسلامی بھائی نے، کہ وہ میں آفس میں کام کرتا تھا تو ہمارے وہ سیٹھ کے دراز میں مجھے یہ خاموش شہزادہ رسالہ مل گیا. تو میں کہانی، نام تو کہانی جیسا ہے، میں نے کہا آپ کو کہ نام کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہو کہ آدمی پڑھے. تو اس نے وہ میں نے یہ اٹھایا اور کہ یار کیا خاموش شہزادہ. میں نے پڑھا تو میں تو حیران رہ گیا، میں تو بہت بولتا تھا. تو میں تو پتہ نہیں ایک دن 2 دن یا کچھ اس طرح بتایا کہ میں آف ہو گیا، بالکل چپ سادھ لی میں نے، ایک دم مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. اور پھر میں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا، یہاں تک کہ اس نے درس نظامی بھی مکمل کر لیا. یوں یہ رسالہ جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو آپ کی تقدیر بدلے گا. چونکہ یہ بہت مؤثر اور بہترین اس میں مواد ہے تو شیطان آپ کو پڑھنے نہیں دے گا. یہ پہلے سے میں آپ کو چیتا دیتا ہوں. لیکن ایسے اسلامی بھائی اس میں موجود ہوں گے جنہوں نے پڑھ لیا ہوگا. کون کون ہے جنہوں نے پڑھ لیا ہے؟ ماشاءاللہ اندر بھی ہیں، ماشاءاللہ باہر بھی ہیں گریل کے. ایک تعداد ہے جنہوں نے یہ رسالہ پڑھ لیا ہے. چلو بہت سوں کو پتہ نہیں ہوگا اس رسالے کا، تو آج پتہ چل گیا تو اب پڑھ لیجئے انشاءاللہ. اور ویب سائٹ جو دعوت اسلامی کی ہے اس پر بھی یہ رسالہ پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کو آپ
پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ رسالہ پڑھنا ہے پہلی پیر کو، خواہ مدنی ماہ کی خواہ انگریزی ماہ کی، آپ کی ثواب دید پر ہے. اور اس دن آپ نے یوم قفل مدینہ منانا ہے. یہ یوم قفل مدینہ منانے کا کیا طریقہ کار و جدول ہونا چاہیے، ذرا اس پہ بھی رہنمائی کر دیں. یوم قفل مدینہ منانا ہے آپ نے، کس طرح منانا ہے؟ تو اس پر یہ ہے کہ اپنی ہو سکے تو ہفتے بھر کی گفتگو کا محاسبہ کریں. اگر آپ سے بن پڑے تو کہ کیا آپ نے بولا. اب خدا نخواستہ جھوٹ بولا ہے، غیبت ہوئی ہے، تہمت کی ترکیب بنی ہے، ماں باپ کو جھاڑا ہے، کسی کو گالی نکالی ہے، تو یہ غور کر کے ان سے توبہ کریں. اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں تلافی کی صورت ہے، معافی تلافی کی، تو یہ بھی کرنی ہوگی. جیسے کسی بندے کو گالی نکالی، اس کی توبہ تو کرنی ہے، ساتھ میں ظاہر ہے اس بندے کا دل بھی تو دکھا ہوگا، ایذا پہنچی ہوگی اس کو، تو اس سے معافی بھی مانگنی ہے. اسی طرح آپ یعنی کہ معافی تلافی کی ترکیب فرما. یہ آپ کا یوم قفل مدینہ کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے. ہمارا اسلام جو ہے نا، اس نے ہر معاملے میں اعتدال ہم کو دیا ہے اور کافی رعایات بھی بخشی ہیں. تو ہمارا قفل مدینہ اچھی بات کرنے سے متاثر نہیں ہوتا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ ہمارا قفل مدینہ بعض صورتوں میں ہمیں واجب پر عمل کرنے کا بھی گویا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو بھائی، کوئی اگر تمہیں السلام علیکم کہے تو اب یہ کہ خاموشی کے ساتھ اس کا سر ہلانا یہ جواب مسلمان کا نہیں ہے، بلکہ اب آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں بھی لینی ہے اور واجب بھی ادا کرنا ہے. کہ اگر آپ جواب نہیں دو گے تو گناہ گار ہوگے، اب یہ خاموشی آپ کے لیے تو وبال بن جائے گی. تو یہاں جواب ضروری. اچھا، کسی مسلمان نے چھینک ماری، الحمدللہ کہا، آپ نے سن لیا، تو اب واجب ہے کہ آپ یرحمک اللہ کہیں. تو اب یہ قفل مدینہ کے منافی نہیں ہے زبان چلانا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ کہیں. اچھا، اب کوئی مسلمان سامنے آیا تو اب یہ کہ بھائی خاموشی، چپ، یوں کر دیا، نہیں، یہ قفل مدینہ نہیں ہے. کہ اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کہنا ہے السلام علیکم، ساتھ میں کہیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا. السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ بڑھائیں گے تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ بھی کہیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. تو اس طرح مطلب ہے کہ جہاں جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولیں گے. ہمیں جو قفل مدینہ لگانا نا، تو وہ اس لیے کہ ہم فضولیات سے بچیں. فضول بات فی نفسہ ہی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ فضول بات خود گناہ نہیں ہے، مگر فضول بات ایک نقصان ہے فضول بات میں. اور وہ نقصان یہ کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، کہ جو سانس ہمارا گزر گیا پلٹ کے آئے گا نہیں. اربوں خربوں روپے میں بھی وہ سانس اب ہم خرید نہیں پائیں گے، وہ گیا. تو وہ سانس ہمارا فضول بات لے کر گیا جو قیامت میں حساب کے لیے ہمیں کھڑا کرے گا. ظاہر نصیب اسی سانس کے لینے میں فضول بات کے بجائے ہم درود پاک پڑھ لیے ہوتے، ہم لا الہ الا اللہ کہہ لیے ہوتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیے ہوتے، سبحان اللہ کہہ لیے ہوتے. کوئی یعنی کہ تو یہ جو اوراد ہیں یہ قفل مدینہ کے منافی نہیں ہے، یہ الٹ نہیں ہے، یہ تو کرتے رہنا، بلکہ ہم نے فضول باتوں سے بچ کر اب قفل مدینہ میں یہ کرنا ہے. اس دن درود شریف زیادہ پڑھنے، ہم نے اس دن ہم نے ذکر اللہ زیادہ کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینا، سنت وغیرہ بیان کرنا، کسی پر انفرادی کوشش کرنا یا نعت شریف پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس دن ہمیں کوشش کر کے بڑھا دینا ہے اپنا، کیونکہ ہم نے فضول باتوں سے آج جان چھڑانی ہے. تو ہمیں وقت بہت ہے ہمارے پاس،
جو فضول بولتا ہے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا، جو کم بولتا ہے اس کو وقت بہت ہوتا ہے، وہ کام بہت کرتا ہے. اچھا، پھر یہ کہ جو کم بولتا ہے وہ دوسروں کی بات بآسانی سمجھ لیتا ہے، اور جو بڑبڑ کرتا رہتا ہے وہ دوسرے کی بات اس کے خاک پلے پڑتی ہے، وہ اپنی بولتے جاتا ہے، اس کو سننے کا ذہن ہی نہیں ہے اس کا. تو پھر وہ اگلا بھی آپ کی چرب زبانی یا وہ تڑا تڑی جو ہے بولنے کی، تو اس پہ بیچارہ وہ یا تو سہم جاتا ہے، بول نہیں پاتا، اور اچھی بات سننے سے آپ محروم رہ جاتے ہوں گے بارہا، ایسا ہوتا ہوگا. پھر یہ کہ آپ کا روب بھی چلا جاتا ہے بولنے سے، جو بزرگوں کا مقولہ ہے کہ خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے، ہیبت ختم ہو جاتی ہے. جو بھی زیادہ باتونی ہوتا ہے اس کا روب نہیں رہتا. پھر بھلے وہاں کرتے لوگ ہنستے ہیں، لیکن اصل میں وہ اتنا ہنستے بھی نا آپ کے سامنے کہہ کے مار کے، یہ بھی اس بات کی علامت کہ آپ کی رسپیکٹ وہ نہیں کرتے. ورنہ بزرگوں کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے تو کیا آپ کہہ کے ماریں گے؟ آواز بھی نہیں نکلتی، پست آواز نکلتی ہے، وہ آدمی جھینپ جاتا ہے، روب ہوتا ہے اس کا. اگر کوئی بزرگ پیں 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 بولتا رہے بولتا رہے بولتا رہے تو اس کی بزرگی بھی پھر آپ کے قدموں کے نیچے ہی ہوگی شاید، اور آپ اس کے ساتھ مذاق مسخرے میں لگ جائیں گے. تو اس لیے وہ نہ بولنے میں 9 گن، کہاوت ہے نا، 9 بھی نہیں بلکہ وہ کروڑوں گن ہے نہ بولنے میں. صحیح بات تو یہ ہے. تو اس طرح آپ نے یوم قفل مدینہ منانا ہے کہ جو بات ضرورت کی بات بھی ہے، جہاں چل سکتا ہو نا تو لکھ کر چلا لیں. لکھ کر چلانے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لمبی بات کرنی ہے نا، وہ لکھ کر وہ مختصر میں ہو جائے گی. نا جب ایک ہی بات بندہ لکھنے کے بجائے بولنے پر آتا ہے تو کئی جملے بولتا ہے، اور قیامت کے روز ایک ایک لفظ کا حساب ہے. تو لکھنے میں لکھنے کا بھی حساب ہے، اشاروں کا بھی حساب ہے. گونگے بہرے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی وہ جو اشارے کرتے ہیں یا ہم جو اشارے کرتے ہیں ان کا سب کا حساب ہے کہ یہ انگلی ہلائی تو کیوں ہلائی، سر ہلایا تو کیوں ہلایا، سب کا حساب ہے قیامت کے روز. تو لکھنے اور اشاروں میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آدمی وہ ٹکی کرتا ہے، مختصر کرتا ہے، زیادہ لکھ نہیں سکتا، بہت دیر لگتی ہے نا لکھنے میں. اور اگر اس نے لکھ کر کوئی نیکی کی دعوت دی ہے تو پھر اس نیکی کی دعوت کا قیامت کے روز حساب نہیں ہے. امر بالمعروف کا اور ذکر اللہ کا قیامت کے روز حساب نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو یوں اگر لکھ کر بات کریں آپ ذہ نصیب، ویسے بھی روزانہ 4 مرتبہ کم از کم لکھ کر بات کرنا تو مدنی انعام بھی ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63، طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے اور گونگے بہروں کے لیے مدنی انعامات ہیں. یہ ایک زندگی گزارنے کا آپ کے زبان میں شیڈول ہے، یوں سمجھ لو کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں تو صحیح، یہ رسالہ مل جائے گا مکتبۃ المدینہ سے، اور ویب سائٹ پر بھی مل جائے گا آپ کو دعوت اسلامی کی. اور اس کو ایک بار ایک نظر دیکھنے میں ہے کیا یہ زندگی گزارنے کا آخر ایسا کیا شیڈول ہے کہ جس کو دعوت اسلامی نے مرکزی طور پر اپنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں پر ایک طرح سے اس کا نفاذ کیا ہے. آخر یہ ہے کیا؟ اب دیکھیں دوسری، جب پڑھیں گے تو آپ بولیں گے یار وہ کیا ہے جو اس میں نہیں ہے. یعنی اگر کوئی سوال کرے کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور وہ مدنی انعام پڑھے تو یہ کہے گا نہیں بابا مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. بالکل، انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. تو یوں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ 4 بار لکھ کر گفتگو، اور مزید اس کی جو ہائی کیٹیگری ہے اس کے لیے وہ 12 بار لکھ کر گفتگو کرنی ہے اس کو. تو یوں آپ اس دن تو اب جو یوم قفل مدینہ تو بے شک 112 بار آپ لکھ کر گفتگو کریں. فیضان قفل مدینہ جاری رہے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں.
محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے۔ کا